دوستو، آج میں آپ کو ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دیں گی۔ کچھ لوگ آپ کے قریب صرف اس لیے آتے ہیں کہ آپ کے دل تک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکے۔ معدے کی سوزش، قبض، پسینے کی بدبو، چہرے کی خوبصورتی، بڑھاپا، کمر درد، وزن کم کرنا، دانتوں کی سفیدی، شوگر، سب کا حل یہاں موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات، عقل، رشتے، صبر، زبان، عبادت اور زندگی کے وہ راز جو آپ نے شاید کبھی نہ سنے ہوں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل نہیں سنی تو آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا خزانہ کھو دیا۔ ابھی دیکھتے رہیے ورنہ پچھتائیں گے۔ ہر قریب آنے والا اپنا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ صرف یہ جاننے آتے ہیں کہ آپ کے دل تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے ہے۔ معدے کی نالیوں میں سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ ایک انار کھا لو، سوزش ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کرے۔ پانی میں فٹکری شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ 2 اخروٹ بھیگے ہوئے کھا لینے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو بکرے کی چربی کھاؤ، کبھی بڑھاپا نظر نہیں آئے گا۔ کمر میں درد رہتا ہو تو زمین پر لیٹو، کمر درد میں آرام ملے گی۔ درخت کی پہچان اس کے سائے سے اور انسان کی پہچان اس کے اختیار سے ہوتی ہے۔ جہاں عزت بار بار مانگنی پڑے وہاں خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں مچھر کاٹ جائے تو اس حصے پر برف لگانے سے آرام ملے گا۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اگر دانتوں میں میل جم گئی ہو تو کیکر کا مسواک دانتوں پر مل لیں، پھر اچھی طرح دھو لیں۔ دانت موتیوں کی طرح چمک جائیں گے۔ جس کو شوگر کا مسئلہ ہو اس کو مسلسل اونٹنی کا دودھ پلانے سے شوگر دور ہو جاتی ہے۔ عقل مند انسان اپنی رائے بدلنے سے نہیں گھبراتا، اسے سچ بدلنے کا خوف ہوتا ہے۔ رشتہ خون سے بن سکتا ہے مگر اسے زندہ رکھنے کے لیے کردار اور خلوص چاہیے۔ جو شخص آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا احترام کرے اسے اپنے قریب رکھنے میں دیر نہ کریں۔ ہر مسکراہٹ خوشی کی خبر نہیں دیتی۔ کچھ چہرے اپنے دکھ کو بھی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ انسان کا اصل ظرف اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اسے کسی کمزور پر اختیار مل جائے۔ دوسروں کی سازشیں گننے سے بہتر ہے اپنی نیت کو صاف رکھنے پر توجہ دی جائے۔ مشکل وقت میں ہر تسلی مرہم نہیں ہوتی۔ بعض الفاظ زخم کو مزید گہرا کر دیتے ہیں۔ صاف جواب کبھی کبھی لمبی امید سے زیادہ رحم والا ہوتا ہے۔ جس دل کو اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت ہو اسے لوگوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے۔ آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں مگر انہیں سمجھنے کے لیے صرف نظر نہیں، احساس بھی چاہیے۔ دوستی کا امتحان خوشیوں میں نہیں اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو۔ دشمن کا سامنا آسان ہے، مشکل تو اس شخص کو پہچاننا ہے جو خیر خواہ بن کر نقصان دے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا سیکھو ورنہ یہ تمہیں کسی ایسے کونے میں پھینک دے گی جہاں سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ کامیابی کا شور خود مٹ جاتا ہے، تم بس اپنی محنت کو خاموشی کے اندھیرے میں جاری رکھو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرنے اور خوبیوں کو سراہنے میں ہے۔ جو شخص روز کچھ نیا نہیں سیکھتا وہ زندہ تو ہے لیکن زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ حالات انسان کے صبر کو آزماتے ہیں مگر نیت اکثر اس کے اصل چہرے کو سامنے لاتی ہے۔ زبان کا زخم جسم کے زخم سے مختلف ہوتا ہے، اسے نظر نہیں آتا مگر یاد رہتا ہے۔ بعض الفاظ معافی کے بعد بھی دل کے کسی کونے میں اپنی جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جو خود مشکلات کا سامنا کر چکا ہو وہ عموماً دوسروں کی پریشانی کو تماشا نہیں بناتا۔ ماضی کو استاد بناؤ، رہنما نہیں، ورنہ گزرا ہوا کل آج کے قدم روک دے گا۔ زندگی کا وقت محدود ہے اس لیے اسے ہر شخص کی منظوری حاصل کرنے میں ضائع نہ کرو۔ سچی توبہ انسان کو صرف آنکھوں سے نہیں رویے سے بھی بدلتی ہے۔ عبادت کی قدر اس وقت زیادہ سمجھ آتی ہے جب انسان جانتا ہے کہ دل کا سکون ہر جگہ نہیں ملتا۔ وقت خاموش رہ کر بھی بہت سے لوگوں کے اصل ارادے ظاہر کر دیتا ہے۔
جہاں انصاف کی آواز دبائی جائے وہاں خاموشی بھی ایک دن بوجھ بن جاتی ہے۔ ہر معاملہ اپنی طاقت سے حل کرنے کی کوشش نہ کرو، کچھ بوجھ دعا کے سپرد کرنا بھی حکمت ہے۔ حسد کرنے والے کو جواب دینے کے بجائے اپنی محنت کا سفر جاری رکھو۔ مسلسل غصہ کبھی کبھی اندر جمع بے چینی کی علامت ہو جاتا ہے۔ وجہ کو سمجھنا صرف غصہ دکھانے سے بہتر ہے۔ رات کی خاموشی میں مانگی گئی دعا دل کو وہ حوصلہ دے سکتی ہے جو شور بھری محفلیں نہیں دے سکتی۔ اپنی ہر بات ہر شخص کو بتانا ضروری نہیں، راز کی حفاظت بھی شخصیت کی پختگی ہے۔ پانی پینے کے بارے میں اپنے جسم کی ضرورت اور پیاس کو سمجھیں۔ ہر شخص کی ضرورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بے ترتیب نیند اور مسلسل ذہنی مصروفیت تھکن بڑھا سکتی ہے، اس لیے آرام کو بھی زندگی کا حصہ سمجھیں۔ انسان کو صرف جسمانی تھکن نہیں توڑتی، مسلسل فکر مندی بھی اندر سے توانائی چھین سکتی ہے۔ جسم کے معمولات میں فرق انسان با انسان ہو سکتا ہے۔ غیر معمولی تبدیلی مسلسل رہے تو مناسب طبی مشورہ لینا بہتر ہے۔ شک ایسا بیچ ہے جس کے بارے میں پانی تو مضبوط رشتہ بھی کمزور ہو سکتا ہے۔ موقع صرف انتظار کرنے سے نہیں آتا، کئی مرتبہ انسان کو خود پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ صرف خواب دیکھنا کافی نہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے بستر سے اٹھ کر کوشش بھی کرنا پڑتی ہے۔ تنہائی کا تعلق لوگوں کی تعداد سے کم اور دل کی قربت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی تعلق میں کوشش ہمیشہ ایک طرف سے ہو تو کچھ دیر رک کر یہ بھی دیکھو کہ دوسری طرف سے خواہش باقی ہے یا نہیں۔ شکر گزاری مسائل ختم کرنے کا وعدہ نہیں کرتی، مگر انسان کو مشکلات کے درمیان نعمتیں دیکھنا سکھاتی ہے۔ مسلسل شکایت انسان کی توانائی کھا جاتی ہے، جبکہ حل تلاش کرنے والا قدم اسے آگے لے جاتا ہے۔ بعض لوگ چہرے پر نرمی رکھتے ہیں مگر فیصلوں میں اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وقت ان کی حقیقت واضح کر دیتا ہے۔ کسی کمزور یا مجبور انسان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، کیونکہ طاقت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ بات میں خلوص ہو تو کم الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں، اور مفاد شامل ہو تو خوبصورت جملہ بھی کھوکھلا لگتا ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کرو، گیس خارج ہو جائے گی۔ اگر اکثر انسان اپنی خواہشوں سے ناراض اور اپنی رائے سے مطمئن رہتا ہے، خاموش انسان کو ہمیشہ کمزور سمجھنا غلط ہے۔ بعض لوگ جواب دینے کے بجائے وقت کو بولنے دیتے ہیں۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس لیے انہیں کسی ایک بیماری کی یقینی علامت سمجھنا درست نہیں۔ بہت سی غلط فہمیاں حقیقت سے نہیں بلکہ ادھوری معلومات سے جنم لیتی ہیں۔ اختلاف کے باوجود صاف بات کرنا اس تعلق سے بہتر ہے جس میں دونوں لوگ اندر ہی اندر گھٹتے رہیں۔ دل کا سکون چہرے پر ضرور اثر ڈالتا ہے، مگر ہر چہرے کی حالت کو صرف ظاہری شکل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ جو شخص ہر دکھ کو مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اندر سے بے فکر ہو۔ آنسو چھپانا بہادری ہو سکتی ہے، مگر ضرورت کے وقت کسی قابل اعتماد شخص سے بات کرنا کمزوری نہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی تو راحل اسلامک وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان قیمتی نصائح سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 خوبصورت نام یعنی اسماء الحسنہ یاد رکھے اور ان کے ذریعے دعا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے 99 نام یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے، خلوص اختیار کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم